بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ جس طرح کپتان نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں ان کو رلاؤں گا، بالآخر کپتان نے اپنا وہ وعدہ پورا کر دکھایا اور آج امپورٹڈ حکومت سے لے کے ان کے سہولت کاروں تک، یعنی اس وقت پنڈی اور لندن کا آپس میں پھڈا پڑ چکا ہے۔ اور وہ نام جو گردش کر رہے تھے، جو لندن والوں کی خواہش تھے، جو لندن والوں کی چاہت تھے، ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی۔ یعنی جو ان کے سہولت کار ہیں، ان میں سے لندن والے کس کو لائیں، امپورٹڈ حکومت کس کو سلیکٹ کرے، ان کو سلیکٹ کرنے والوں میں سے کس کو سلیکٹ کیا جائے، تو یہ بہت بڑا سوال اٹھ گیا ہے اور ان کے آپس میں پھڈے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ کچھ دن پہلے، یعنی کل میں نے پچھلے ویڈیو میں بتایا بھی تھا کہ کچھ تھپڑوں کا شور بھی مچایا گیا، لیکن اس پر عمران ریاض صاحب نے بڑا خوبصورت موقف رکھا کہ کوئی بھی ہو، کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ وزیر اعظم ہاؤس جا کر بدماشی کرے، اور موجودہ پرائم منسٹر کو وہ جیسا بھی ہو، وہ جس طرح سے بھی آیا ہو، اس کو تھپڑ مارنے کا رائٹ کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ کیونکہ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ پاکستان کی سب سے بڑی منسٹری ہے، اگر اس کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے تو سوچیں ایک عام جو باقی ممبر آف پنجاب اسمبلی ہیں، ممبر آف نیشنل اسمبلی ہیں، یا باقی صوبوں کی اسمبلیوں کے ممبران ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا، اور سب سے بڑھ کے عام عوام کے ساتھ یہ کیا سلوک کرتے ہوں گے۔ برصورت یہ بڑا سوال تھا، یہ دہشت پھیلائی جاتی ہے اور اپنی چودراہٹ دکھانے کے لیے ایسی خبریں گردش کروائی جاتی ہیں، اور یہ پری پلانٹڈ سارا کام ہوتا ہے۔ برصورت اس پر عوام الناس نے اچھا ریئیکٹ دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ بات ہم قابل برداشت ہمارے لیے نہیں ہوگی کہ اگر ہمارے موجودہ وزیراعظم کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے۔ بہرحال آپس میں پھڈے جاری ہیں۔ نواز شریف کو بالکل معائنس کر دیا گیا ہے، یعنی وہ مسلم لیگ نون جو کہتی ہے کہ ہر فیصلہ میاں صاحب سے پوچھ کے ہونا ہوتا ہے، ان کا بھی یہ بیان اپنی موت خود مر چکا اور ایسا نہیں ہوا۔ لندن والے بھی ہاتھ کھڑے کر چکے ہیں، پاکستان والوں کو بھی البتہ ڈانٹ ڈپٹ پڑی ہے۔ ان کو کہا گیا ہے کہ ہم آپ کو لانے والے ہیں، آپ ہمیں بتائیں گے کہ ہم کس کو لے کے آئیں اور کس کو نہ لے کے آئیں۔ وہ معمولی سے جو جھڑکی لگائی گئی ان کو، تو وہ خاموش ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ جس طرح مائی باپ آپ کا حکم ہو ہم اس کو فالو کریں گے۔ برصورت اس وقت گیم ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے، اور طاقتور طبقے جو یہ سوچ رہے تھے کہ عمران خان لانگ مارچ لے کے آئیں گے، اور ان کو فورس بھی کیا گیا، قریبی ساتھیوں کے سے بھی کہلوایا گیا، لیکن خان صاحب نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی۔ اس نے جس طرح کہا تھا، تھکا تھکا کے مارا ان کو۔ یعنی یہ ایک مہینہ ہو گیا یہ انتظار کر رہے ہیں کہ لانگ مارچ آج پہنچتا ہے، کل پہنچتا ہے، پرسوں پہنچتا ہے، تو وہ ان کو گھما گھما کے کپتان نے بالآخر انہوں نے ہفتے کی تاریخ کا اعلان کیا، اور ہمارے سورسز نے بتایا کہ خان صاحب کا یہ فیصلہ انتہائی دانشوری والا ہے۔ انہوں نے انتہائی خوبصورت طریقے سے جو فیصلہ لیا، کیونکہ ابھی جو اہم تعیناتی کے حوالے سے دھینگا مشتی چل رہی ہے اور کبڈی چل رہی ہے، یہ ایک بار مکمل ہو جائے، اس کے بعد خان صاحب پنڈی جائیں گے، اور اس وقت تک نئے چیف کے حوالے سے سمری سائن ہو چکی ہوگی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ قمر جاوید باجوہ صاحب کے ہوتے ہوئے یہ لانگ مارچ نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے بھی انہوں نے جو اس سیاسی کھیل سے فائدہ اٹھانا تھا انہوں نے خوب اٹھایا۔ انہی سارے سیاسی پلیئرز کو آپس میں لڑا لڑا کے تھکا دیا، اور خود انہوں نے جو فائدے لینے تھے حکومت سے، جو اپوزیشن سے، وہ خوبصورتی سے نکالتے رہے۔ برصورت اس بار ان کو موقع نہیں دیا گیا۔ اس بار وہ یعنی لانگ مارچ تب پہنچے گا جب حاجی صاحب کی رخصتی ہو چکی ہوگی۔ اس پر پاکستان تحریک انصاف نے بہت اچھے طریقے سے موقف اپنایا، اور وہ پہنچیں گے اور اپنے مطالبات منوا کر ہی واپس آئیں گے۔ دوسری بڑی خبر، جیسے ہی کپتان نے اسلام آباد پہنچنے کی کال دی تو الیکشن کمیشن کے اندر ہمارے ذرائع کے مطابق جو تیاریاں ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں۔ جو پریزائڈنگ آفیسر ہوتے ہیں اور باقی عملہ جو ان کو ریکوائرڈ ہوتا ہے الیکشن میں، ان کے لیے بھی ڈیمانڈ کر دی گئی ہے، اور ایون بیلٹ پیپر کے کاغذ بھی منگوائے جا چکے ہیں۔ یعنی ایک کال کے منتظر تھے، اور وہ امپورٹڈ حکومت جو روزانہ بڑھ کے مارتی تھی اور روزانہ یہ کہتی نہیں تھکتی کہ یہ 25 لوگ لے کے آ رہے ہیں، 50 لوگ لے کے آ رہے ہیں، 200 لوگ لے کے آ رہے ہیں۔ بھئی اگر 200 لوگ لے کے آ رہے ہیں تو آپ نے اتنے صوبوں کی پولیس وہاں پر کیوں رکھی ہوئی ہے جو روزانہ ویڈیوز بنا کر اپنی شکایتیں کرتی ہے کہ ہمیں کھانا صحیح نہیں مل رہا، چائے صحیح نہیں مل رہی؟ وہاں وہ رل گئے ہیں بیچارے، ان کو کم از کم چھٹی دیں، وہ اپنے صوبوں میں جائیں اور اپنی ڈیوٹی کریں۔ ان کو اپنے وہاں پر قید کیا ہوا ہے، اور 200 بندوں کو روکنے کے لیے آپ نے 2000 کنٹینر بھی لگایا ہوا ہے۔ یعنی پاکستان کی تاریخ میں اتنے زیادہ کنٹینر کبھی اسلام آباد میں نہیں لگے تھے جتنے اس بار امپورٹڈ حکومت نے وہاں پر لگا دیے ہیں۔
اور ان کے سہولتکاروں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے ان کو کہ انہوں نے ایسا بری طرح پھنسایا ہے اس وقت کہ ملک بالکل ڈیفالٹ کے قریب جا چکا ہے، اور پاکستانی قوم بحیثیت قوم بار بار یہ چیخ پکار رہی ہے کہ کون ہے، وہ کون تھا، وہ کون ہے جس نے ہنستے بستے ملک کو تباہی کے دانے پر لا کھڑا کیا ہے، اور اس کا ذمہ دار کون ہے جو اس وقت پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ کرتا ہے، جو کہ چانسز 80% تک پہنچ چکے ہیں، لیکن جو لانے والے ہیں، جو آنے والے ہیں، وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے، ان کو مسلسل بس توشہ خانہ اور گھڑی بیانیہ اور یہی چیز پڑی ہوئی ہے، باہر وہ جرمانے ادا کر رہے ہیں اور پاکستان کے اندر بدماشی کر رہے ہیں۔ جس طرح کل بلاول زرداری نے ایک دھمکی دی، انہوں نے صدر عارف علوی سے کہا کہ یہ ان کو سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا ورنہ اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ تو یعنی یہ کس کے کہنے پہ دھمکی دے رہے ہیں؟ جس کو دھمکی دینی ہے اس کا ڈائریکٹ نام لیں، اس کا نام تو آپ لے نہیں رہے، اس کو تو دم خم اتنا نہیں ہے اور ان دلوں میں اتنا تیل بھی نہیں ہے کہ یہ کھل کر غلط کو غلط کہہ سکیں، کیونکہ یہ بیچارے بوٹ چاٹ کے مالشے کر کے آتے ہیں اقتدار میں، ان کی کیا جرت ہے کہ وہ ان کے خلاف بولیں، ان کے سامنے کلمہ حق بلند کریں؟ یہ تو بیچارے اپنی موت خود مر جائیں، ان کو کیا لگے کہ یہ ادھر ان کے سامنے بیٹھ کے بات کریں۔ بہرحال وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ کواں دین سناواں نو نو، یہ وہ والا حساب بلاول بھٹو صاحب نے بھی کیا ہے کہ کہنا کسی اور کو چاہ رہے ہیں، اور وہ کس کو کہنا چاہ رہے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں، کہنا کسی اور کو چاہ رہے ہیں لیکن نام صدر عارف علوی صاحب کا۔ اس وقت آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان میں جو طاقتور شخصیت ہے وہ صدر عارف علوی ہیں، سائن انہوں نے کرنے ہیں تو سمری آگے موو ہونی ہے اور اس کو فالو اپ ہونا ہے۔ اب لندن والے بھی ہاتھ اٹھا چکے، پاکستان والے تو پہلے بیچارے امپورٹڈ حکومت وہ پہلے ہی کہتے ہیں بیگر کانٹ بھی چوزر، یعنی یہ بڑا بری طرح پھنس گئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اور کپتان مزید ان کو تھکا کے مارتا ہے، رلا کے مارتا ہے، یا پھر اسلام آباد جا کر ان سے الیکشن کی تاریخ لے کر اسمبلیاں ڈیزولو کروا کے واپس آتا ہے۔ یہ فیصلہ کپتان نے تو کر دیا، اب یہ فیصلہ قوم نے کرنا ہے کہ پاکستان کے اقتدار سے لے کر اداروں تک مسلط لوگوں سے اس ملک کو آزادی دلوانی ہے، آزاد کروانا ہے، یا کہ اسی چکی میں جس میں پس رہے ہیں، جو شریف لوگوں کو اٹھایا جانا، ان کو برہنہ کرنا، ویڈیوز بنانا، ان کے تشدد کرنا، اگر یہی سسٹم چلانا ہے تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہوگا ہمارے لیے بھی اور پوری قوم کے لیے، کیونکہ اتنی بڑی قربانیوں کے بعد اگر ہم نے ہار مان لی تو یاد رکھیے گا ہمارا مستقبل بڑا تاریک ہوگا۔ اب تک اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔